السلام علیکم میرے پیارے دوستو، برادران اسلام، یزید ایک ایسا بھیانک کردار تھا جس نے اقتدار کی لالچ میں آ کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے مقام پر بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ اس ظالم نے سانحہ کربلا کے بعد عالمی اسلام میں وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا کہ جس کو سوچتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ واقع کربلا کے بعد اہل حجاز نے اس جہنمی کی بیعت توڑ دی، سو اس ظالم نے مکہ و مدینہ پر اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ یزیدی فوج نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا بھی شرم و حیا نہ کیا اور کئی ہزار صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے اہل مدینہ کی پاک بیویوں کی عصمت دری کی اور مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی جماعت نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید نے مدینہ منورہ پر کیوں حملہ کیا، اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد یزیدی فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین محترم، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ اس کی شقاوت و بدبختی اور کساوت قلبی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس نے وہ گل کھلائے اور سیاہ کارنامے سر انجام دیے کہ جس سے انسانیت شرم سے پسینہ پسینہ ہو جائے۔ اس کے عہد میں اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہونے لگیں، چنانچہ حرام کاری یعنی زنا اور محرمات کے ساتھ نکاح عام ہو گیا، سود اور شراب خوری عام ہو گئی۔ اسی وجہ سے اہل اسلام اور خصوصاً بالخصوص اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن غسیل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جبکہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ بلا شبہ وہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا، وہ شراب پیتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اہل حجاز میرے سخت خلاف ہو چکے ہیں اور انہوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، سو ان کی بغاوت دوسرے علاقوں کے لوگوں کی بغاوت کا باعث بنے گی، کیونکہ حرمین شریفین اسلام کا مرکز اور دل ہے، اور اس طرح میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ سو اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت جہنمی لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح تڑپ اٹھتی ہے۔ یزیدی فوج نے قتل و غارت، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا وہ بازار گرم کیا کہ توبہ توبہ۔ اہل مدینہ سے یزید کی بیعت جبرن لی گئی۔ اگر دوران بیعت کو یہ کہتا کہ میں خدا اور رسول کے حکم پر اور کتاب و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں تو اس کو شہید کر دیا جاتا۔ چنانچہ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ پیچھے بچنے والوں میں 10,000 کے قریب لوگ موجود تھے۔ لشکر یزید نے ان سب کو شہید کر دیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ ظالموں نے 3 روز کے لیے مدینہ طیبہ کو حلال قرار دیا۔ ان 3 دنوں میں جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، اس کا تفصیلاً ذکر کرنا سخت ناگوار ہے۔ مدینہ طیبہ کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کی مبارک داڑھی کے سب بال اکھیڑ دیے گئے، ان کی سخت بے عزتی کی گئی۔ اس یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے اور ان 3 دنوں میں کوئی مسجد پاک میں نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو کہ کبار تابعین میں سے تھے، وہ مجنون بن کر مسجد نبوی میں حاضر رہے۔ ظالموں نے ان کو بھی پکڑا اور مسلم بن عقبہ کے پاس لے گئے۔ مسلم بن عقبہ نے انہیں شہید کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت سعید دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے۔ انہی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان 3 دنوں میں مسجد شریف میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔
اہل شام مسجد میں آتے اور مجھے دیکھ کر کہتے یہ بوڑھا دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز کے وقت روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر اذان و اقامت اور جماعت کے ہونے کی آواز سنتا تھا۔ چنانچہ میں نے 3 دن تک نمازیں اسی جماعت کی ابتدا میں ادا کیں اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کو اس لشکر یزید نے پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بہت منت و سماجت کی۔ مسلم نے حکم دیا کہ اس کے لڑکے کو میرے سامنے لایا جائے۔ مسلم نے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے اس کا سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگا کہ تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو یہاں لینے آ گئی ہے؟ جب مسلم بن عقبہ بد کردار نے اہل مدینہ کو یزید جہنمی کی بیعت کی دعوت دی تو بہت سے لوگ جان و مال کے خوف سے بیعت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ قبیلہ قریش کا ایک شخص بوقت بیعت سے کہنے لگا کہ میں نے یزید کی بیعت تو کر لی ہے مگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ مسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اگر میں نے قدرت پائی تو میں اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ چنانچہ جب اس ظالم نے مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف اپنا رخ کیا تاکہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کر دیا جائے جو کہ یزید کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے تھے، تو اتفاقاً راستے پر اس جہنمی پر فالج پڑا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید جہنمی کے حکم سے حسین بن نمیر کو قائد لشکر بنایا گیا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ جہنمی لشکر مکہ معظمہ کی طرف بڑھا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کی خبر ملی، چنانچہ وہ اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلا کر وہ اپنی قسم پوری کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ہی قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے، لہٰذا اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنا عہد پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا کہ اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی گئی تو کیا دیکھا کہ اسی طرح پیروں کی طرف بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہی عذاب اس کے لیے کافی ہے، مگر اس عورت نے نہ مانا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلا ڈالوں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سام کی دم پر ماری اور وہ گردن سے اتر کر غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے سام کو ماری اور وہ بھی اسی طرح چلا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو کوئی مسلمان کو اذیت پہنچائے اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور خصوصاً اہل مدینہ کو ڈرائے اور اذیت پہنچائے، بلکہ ان سے برائی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں پگھلا دیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جبکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یزید جہنمی اور اس کے اعوان و انصار نے اہل بیت نبوت اور اہل مدینہ کی وہ توہین و تذلیل کی اور ان کو ایسی تکلیف و اذیت پہنچائی کہ اس کے تصور سے روح تڑپ اٹھتی ہے، لہٰذا بلا شبہ یزید اور اس کے اعوان و انصار مستحق لعنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں،
بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، کون میری مدد کرتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے میری بیوی پر تہمت لگا کر مجھے اذیت پہنچائی۔ ناظرین محترم، مقام غور ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو ستایا اور اس نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی اور مستحق لعنت ہوا، تو یزید جہنمی اور اس کے ایوان و انصار نے جنہوں نے اہل بیت نبوت اور صحابہ اور تابعین اور اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی یزید اور اس کے حواریوں کو جہنم میں اعلیٰ سے اعلیٰ عذاب عطا فرمائے۔